میں نا سال 2021 میں ایک جو شیعہ فقہ کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے. یہ جو عام دوسری فقہ کے لوگ ہیں، جو حنفی فقہ کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جس طرح بھی طلاق دے دیں، یہ ان کی مرضی ہے، زبانی دے دیں، تحریری دے دیں، گواہان کی موجودگی میں دیں، گواہان کی موجودگی کے بغیر دیں، ان پر تو کوئی پابندی نہیں. بے شک وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو شیعہ فقہ ہے اس میں ایک چیز رکھ دی گئی کہ جو 2 گواہان کی موجودگی میں اگر کوئی شیعہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو 2 گواہان کی موجودگی میں وہ عربی صیغہ کو جو ہے وہ یعنی جو طلاق عربی صیغہ کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پورے ہوش و حواس میں کہے گا، اپنی آزاد مرضی سے کہے گا، یا وہ ازخود کہہ سکتا ہے، یا کسی کو جو ہے وہ باضابطہ طور پر لکھ پڑھ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بنا سکتا ہے، مختار بنا سکتا ہے، اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے کہ میری طرف سے جو ہے وہ طلاق تم پروناؤنس کرو. تو وہ عربی صیغہ میں جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ طلاق جو ہے بالکل اس کے ذات مرضی سے جو ہے وہ بیان کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو وہ یہ عربی صیغہ کے مطابق جو ہے وہ طلاق دے دے گا تو پھر اس کنٹیسٹ میں جو ہے وہ یونین کونسل میں جو ہے وہ نوٹس بھجوائے گا. پھر وہ سارا طریقہ جو ہے وہی اس میں فالو کیا جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے. جو دوسری طلاق میں جو ہے صرف اس کے جو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس کی بابت جو ہے یہ قانون سازی کی گئی کہ وہ عربی صیغہ کے مطابق اپنی آزاد مرضی سے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ 2 گواہان کی موجودگی میں جو ہے وہ کہے گا. گواہان لازمی ہے شیعہ فقہ کے مطابق طلاق کے لیے، جبکہ دیگر میں جو کوئی ہے وہ گواہان کی جو ہے وہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی، لیکن شیعہ فقہ میں جو ہے وہ گواہان کی شرط لازمی ہے. پھر ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی طلاق جو ہے یا ایسی طلاق جو ہے وہ مذاق سے یا غصے میں دی جائے، یا اس سے جو ہے وہ اس نے پاگل پن میں دے دی، یا اس نے نشے کی حالت میں دے دی، یا اس سے کسی بھی طرح یا کسی بھی قسم کے جبر یا زبردستی جو ہے اسے طلاق کروائی جاتی ہے، تو ایسی طلاق جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. تو طلاق کے لیے یہ ضروری رکھ دیا کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے دے، نشے کی حالت میں، پاگل پن میں، زبردستی، غصے میں، مزاح میں، جبر میں دی ہوئی طلاق جو ہے وہ شیعہ فقہ کے مطابق جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگی. اور پھر اس میں جو ہے اگر کوئی فریقین میں کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بیوی کہتی ہے یہ طلاق جو ہے یہ ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہوئی، تو بیوی جو ہے اس بابت جو ہے وہ ایک فیملی کورٹ میں دعویٰ جو کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے، فیملی کورٹ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، سول کورٹ میں رجوع کر سکتی ہے، یا مجتہد عالم کے پاس جا سکتی ہے. مجتہد عالم وہ شخص ہوتا ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے پینل میں رکھا ہوتا ہے شیعہ فقہ کے جو ہے فیصلے کرنے کے لیے. اور اس مجتہد عالم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈگری کی صورت ہوتی ہے، جو کہ ایک ایوارڈ جو ہے جو پاکستان میں آربیٹریشن ایکٹ ہے 1940 کا، اس کے مطابق جو ہے وہ ایوارڈ جاری کر سکتا ہے. یا پھر جو فیملی کورٹ میں، یا فیملی کورٹ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، سول کورٹ میں جو ہے جو کہ کمپیٹنٹ کورٹ ہوتی ہے اس بابت جو ہے اس معاملے کی بابت جو ہے وہ فیصلہ لے سکتی ہے اس کی بیوی. یا اگر وہ شخص سمجھے کہ میں نے جو طلاق دی تھی وہ میں نے غصے میں دے دی یا نشے کی حالت میں یا مجھے زبردستی دلوائی گئی، تو وہ بھی فیملی کورٹ میں یا جو بھی کمپیٹنٹ کورٹ جو سول کورٹ ہوگی تو ادھر جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے جو شیعہ فقہ کے مطابق جو ہے اس میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ اس کے لیے جو نوٹس دینے سے پہلے طلاق دینے کا طریقہ اس میں بتا دیا گیا کہ طلاق جو ہے وہ اپنی ذات مرضی سے 2 گواہان کی موجودگی میں دے گا. اور اگر طلاق جو ہے وہ غصے سے جو ہے مذاق سے، نشے میں، پاگل پن میں، زبردستی یا جبر سے دی گئی تو ایسی طلاق غیر مؤثر ہوگی. اور اس بابت جو ہے کسی کمپیٹنٹ کورٹ سے جو ہے وہ ڈگری بھی دی جا سکتی ہے، مجتہد عالم سے جو ہے وہ فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے. باقی سارا پروسیجر اس میں یہی ہوگا. پھر وہ طلاق کا جو اس کے لیے جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد یونین کونسل میں اس کے لیے جو ہے وہ نوٹس دینا لازمی ہوگا. اور اگر وہ نوٹس نہیں دیتا تو اس کو 1 سال تک قید کی سزا اور 5,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ شخص بھی جو ہے وہ 90 دنوں سے پہلے نوٹس وڈرا کر سکتا ہے، ورنہ نوٹس ملنے کی تاریخ کے 90 دنوں بعد جو ہے وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. اور اس کے لیے بھی جو ہے یونین کونسل میں جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل بنے گی جس میں صلح کروانے کی کوشش کی جائے گی. اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر طلاق مؤثر ہو جائے گی. اور پریگننٹ عورت کا جو رول ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر پریگننسی چلتی ہے 90 روز سے زیادہ تو پھر پریگننسی ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ طلاق مؤثر ہوگی. اور ان پہ بھی یہ چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے کہ اگر ان میں صلح ہو جاتی ہے طلاق ہونے کے بعد، طلاق مؤثر ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی دوبارہ شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو شیعہ فقہ ہے اس میں صرف جو طلاق دینے کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا بتایا گیا ہے ایک امینڈمنٹ کر کے 2021 میں. باقی اس میں کوئی جو ہے دیگر چیزیں جو ہے وہ کچھ نہیں. لیکن اگر آپ حنفی فقہ کے مطابق دیکھیں یا دیگر فقہ کے مطابق دیکھیں
تو اس میں بھی یہی ہے، اگر طلاق کو شخص دے دیتا ہے تو طلاق نے فوری تو مؤثر نہیں ہو جانا ہوتا، طلاق نے تو 90 دنوں بعد مؤثر ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ نوٹس دے بھی دیتا ہے تو پھر وہ اگر اسے زبردستی کسی نے طلاق کروائی ہوتی ہے، یا وہ غصے میں دے دیتا ہے وہ طلاق، یا وہ مذاق میں طلاق دے دیتا ہے اور وہ نوٹس بھی چلا جاتا ہے اس بابت، تو وہ ایسی جو طلاق ہے اس کو وہ 90 دنوں سے پہلے واپس لے سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا جو ہے حنفی فقہ کے لیے، دیگر فقہ کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو شیعہ فقہ والوں نے یہ کر لیا، لیکن اگر پھر بھی اگر وہ یہ امینڈمنٹ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی 90 دن کا جب ٹائم جو مل جاتا ہے تو پھر 90 دنوں میں تو بندہ کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو شیعہ فقہ نے جو ہے وہ اپنی ترمیم کروا کے تو اپنا طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس میں ان کا جو شامل ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ان کا طلاق کا ہی بابت ہے، باقی سارا پروسیجر جو ہے وہ سیم ہی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے.